پروپیگنڈا ایک تو آپ کو دشمن کر رہے تھے، لیکن کچھ اپنے بھی اس زہریلے پروپیگنڈا میں شامل تھے، جس میں یہ کہتا ہوا آیا ہوں کہ اس جماعت کی لڑائی جو کہ سوشل میڈیا میں ایک انفلوئنس رکھتی پاکستان سے، وہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے، وہ پاکستان میں انریسٹ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے اس وقت پورے دنیا کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے اس وقت جو سب سے سنجیدہ اور تشویشناک بات ہے وہ ہے فلسطین میں جس طریقے سے معصوم بچوں پہ، معصوم ماؤں پہ، معصوم بہنوں پہ، معصوم بزرگوں پہ جس طریقے سے اسرائیل کا وحشیانہ ایک انتقام، ایک ہولناک دہشت گردی اسرائیل کی طرف سے چل رہی ہے، اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں، اور تمام ان فلسطینی مظلوم فلسطینی بھائی بہنوں کے ساتھ پیپلز پارٹی اور پورا پاکستان اور پوری دنیا اس وقت ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج واقعی پاکستان مس کر رہا ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، کہ آج اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوتے تو OIC کے ذریعے جس طرح انہوں نے ہمیشہ تمام مسلم ممالک کو اکٹھے کیا تھا، تو آج اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوتے تو شاید فلسطینیوں کے ساتھ اتنی بربریت نہیں ہو رہی ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں، اور ہمارا مطالبہ ہے پوری دنیا سے، انٹرنیشنل کمیونٹی سے، کہ اس مظالم کو فوری طور پر بند کیا جائے، اس بربریت کو فوری طور پر بند کیا جائے، اور میں پاکستانی حکومت سے بھی کہوں گا کہ ہر فورم پہ لاؤڈلی پاکستان کی حکومت جو ہے وہ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ دے، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ لیڈ کیا ہے، پاکستان ہمیشہ اپنے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ رہا ہے، کوئی بھی حکومت ہو اس نے فلسطینیوں کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے، لیکن خصوصی طور پر پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی، جب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، تب آپ کو پتہ ہے کہ کیا ان کے خصوصی طور پر ایک جذبات رہے ہیں فلسطین کے لیے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں بھی فلسطین کے لیے ایک خاص طور پر ایک پالیسی رکھی گئی کہ فلسطینیوں کے آواز کو ہمیشہ بلند کیا جائے۔ اس کے بعد یہ ایک اور ایشو ہے، اس پہ سعید غنی صاحب زیادہ روشنی ڈالیں گے، میں بھی اپنی 2-3 باتیں کمپلیٹ کر کے سعید غنی صاحب کو موقع دوں گا، کہ کل کے انتخابات کے بعد جو بلدیاتی انتخابات کے بائی الیکشنز تھے، سندھ بھر میں جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کیا ہے اور پیپلز پارٹی کے مخالفوں کو عبرتناک شکست نصیب ہوئی ہے، اس پہ پیپلز پارٹی کے تمام جالوں کو، ہمارے میئر کو، ہمارے ڈپٹی میئر کو، ہمارے پورے سندھ بھر میں جتنے بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کانٹیسٹ کیا تھا ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ اب جو صاحب صبح کو 11:30 بجے آ کے روز خطاب کرتے تھے اور جن کا ایک مقصد ہوتا تھا کہ جی بھائی دھاندلی ہو گئی، اب وہ دھاندلی کا الزام بھی نہیں لگا پا رہے ہیں کہ آپ کوئی کہے کہ جی دھاندلی ہوئی، کوئی حکومت تھی، حکومت کی کوئی مشینری تھی، کہیں پہ ٹھپے لگ رہے تھے، کہیں پہ کیا بدماشی ہوئی، ایک الزام لگانے کی نوبت بھی نہیں آئی۔ دوسری پارٹیاں جو کراچی کو کلیم کرتی ہیں وہ تو پھر اس بار بھی انتخابات میں انہوں نے حصہ نہیں لیا۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ جی یہ ایک کلیئر، لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے، کیونکہ الیکشن سندھ میں تھے تو میں بھی سندھ کی بات کر رہا ہوں، کہ سندھ بھر سے کراچی سے لے کے کشمور تک، ننگر پارکر سے لے کر سندھ کے کونے کونے تک یہ ایک کلیئر میسج ہے کہ سندھ کی عوام صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گی، اس کو الیکٹ کروائے گی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پہ خدمت کی ہے، حقیقی خدمت کی ہے۔ آج سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو کراچی سے لے کے باقی شہروں میں، آج اگر جو ڈیولپمنٹ ورک ہو رہا ہے وہ ہو،
جو بسز چل رہی ہیں مختلف اضلاع میں، جس طریقے سے ہیلتھ سیکٹر میں پاکستان بھر میں کہتا ہوں ہیلتھ سیکٹر میں جو سندھ حکومت نے کام کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. بڑے بڑے کلیم کرنے والے، بڑے بڑے جلسے کرنے والے، بڑے بڑے پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ہیلتھ سیکٹر میں کمپیٹ نہیں کر پا رہی، نہ کہہ پا رہی ہے. جنہوں نے صحت سہولیات نہیں دی، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خدمت کی ہے. انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا ہمیشہ رہا ہے. پیپلز پارٹی کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پیپلز پارٹی کو برا بھلا بولنے کی کوشش کی گئی ہے. ایک سوچ جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے. لیکن حقیقی معنوں میں مشکل وقت میں جو ملک کے ساتھ کھڑی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہے. حقیقی طور پر اس پورے پاکستان میں پاکستان کا موقف اگر انٹرنیشنل میڈیا پہ، انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ، انٹرنیشنل ہر بڑے سے بڑے فورم پہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے پاکستان کا مسئلہ اٹھایا ہے، پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے نہیں اٹھایا. میں صرف سندھ کی بات کر رہا تھا، آپ نے دیکھا کشمیر کی الیکشن ہوئی پیپلز پارٹی جیتی. آپ نے دیکھا ملتان میں الیکشن ہوئی پیپلز پارٹی نے جیتا. آپ نے دیکھا بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتا. تو آئندہ الیکشن انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی. کوئی کتنے بھی دعوے کر لے، کوئی کتنے بھی بڑے بڑے جلسے کر لے، سب چیزیں سب کی نظر میں کہ کیا چیزیں کس طرح ہو رہی ہیں، لیکن عوام کے دل میں صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس کو اس کی لاجک بھی ہے، صرف دعووں کا حد تک نہیں ہے. اس وقت اگر ہم مین ایکسٹریم میں 3 پارٹیوں کی ہم بات کریں پاکستان میں، ایک پارٹی پی ٹی آئی جس کا بیانیہ ملک کے خلاف، جس کا بیانیہ عوام کے خلاف، جس کا بیانیہ عدالتوں کے خلاف، جس کی کوششیں لوگوں کو آپس میں لڑوانا، جن کی کوششیں کہ نفرت کی آگ کو بڑھانا، جن کی کوششیں ایکسٹریمزم کرنا، تو اس سوچ کو تو عوام ووٹ نہیں دیتے پی ٹی آئی کی. ایک اور جماعت ہے جو کہ الیکشن لڑنے سے کتکتا رہی ہے، جو کہ الیکشن لڑنے سے گھبرا رہی ہے، جو کہ نہیں چاہتی کہ الیکشن میں کانٹیسٹ کیا جائے، جو چاہتی ہے کہ شاید الیکشن کو مزید اور پرولونگ کیا جائے. ایک وہ جماعت ہے. ایک جماعت اور ہے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی. وہ کہتی ہے کہ کل الیکشن کراؤ، آج الیکشن کراؤ، ابھی الیکشن کراؤ، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. اس پارٹی کی لیڈرشپ نے اس ملک کے لیے جان کے نذرانے دیے، لیکن کبھی ملک پہ حملہ نہیں کیا، ملک کے کسی ادارے پہ حملہ نہیں کیا، ملک کے کسی ادارے کے سربراہ کو، ملک کے کسی بھی ادارے کو پھانسیاں بھی کھا گئے، لیکن کبھی کسی سپریم کورٹ پہ حملہ نہیں کیا. ماشاء اللہ میں جدوجہد دیکھی، لیکن کسی ادارے کے لیے برا بھلا نہیں بولا. میچور جماعت جس نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، جس نے اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دی، جس نے سی پیک بنایا، جس نے تھرکول بنایا. یہ وہ جو باتیں کہنے میں بہت آسان ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا وفاقی وزیر مرتضیٰ سولنگی صاحب کا بیان تھا، صبح کوئی میں ٹی وی پہ ہی دیکھ رہا تھا کہ 25,000 سے زائد لوگوں کو روزگار ملا ہے اور اربوں روپے آئے ہیں سی پیک کی مد میں. تو یہ سی پیک کس نے بنایا؟ یہ سی پیک کا خالق کون تھا؟ یہ سی پیک لانے والا کون تھا؟ یہ محترم آصف علی زرداری صاحب تھے جنہوں نے سی پیک لے کے آئے. یہ ان کی سوچ تھی. میں نے دیکھا بڑے بڑے جلسوں میں لوگ دعوے کریں تو پوچھے جی کہ ہم نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا. وہ بھائی آپ نے ایٹمی طاقت نہیں بنایا، آپ نے جو کیا ہے وہ آپ کلیم کریں. جو آپ نے نہیں کیا ہے اگلوں کے کارناموں کو آپ اپنے سر پہ لانے کی کوشش نہ کریں. اس ملک کو ایٹمی طاقت صرف ایک شخص نے بنایا جس کا نام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھا، اور کسی نے اس ملک کو ایٹمی طاقت نہیں بنایا. آپ صرف خالی دعوے نہ کریں، دوسروں کے کارناموں کو، دوسروں کے عظیم کارناموں کو اپنے سر پہ کریڈٹ لینے کی ضرورت کسی کی نہیں ہے، کسی کو نہیں ہونی چاہیے. اس ملک کو ایٹمی طاقت شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنایا. اس ملک کو سی پیک محترم آصف علی زرداری صاحب نے دیا، اور اس کے علاوہ بیشتر کارنامے جو صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیے ہیں. اور آج بھی ہر پارٹی نے پولرائزیشن کی ہے، اس ملک میں ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے. ایسے نعرے لگائے ہیں جس سے ڈویژن ہو، ایسے سلوگنز دیے جس سے لوگوں میں پولرائزیشن ہو، جس میں نفرتوں کی آگے بڑھیں، جس میں لسانیت کی سوچ ہے. واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس نے گڑی خدا بخش میں کھڑے ہو کر بھی محترم آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. آج بھی واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو کہتی رہی ہے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کہتے ہیں ہم سب ایک ہیں، ہم سب کا پاکستان. محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب
नारा लगा रहे हम सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान हम सब के लिए। कराची के बलदियाती इंतखाबात जिसमें हमने स्वीप किया उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब नारा लगाया कराची हम सबका कराची। तो वो सब कुछ जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो लिसानियत की बात नहीं कर रहे, वो लोगों को तोड़ने की बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ इंतखाबात के लिए चंद वोटों के लिए लोगों के दिलों में नफरत पैदा करने की बात नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे कि जी और नफरतों की आपको बढ़ाया जाए। इस मुल्क की जो भी आज हालात हैं उसमें सबसे बड़ी मैं जिम्मेदारी समझता हूं जो जिन लोगों ने भी अपने जाती मुफाद में, अपने सियासी मुफाद में, अपनी दुकान चमकाने के लिए नफरतों की आग को बढ़ाया है। वाहिद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप है, चाहे हमारे नौजवान मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हो। नौजवान जज्बाती होते हैं, नौजवान ज्यादा जज्बात में आते हैं, नौजवानों का खून ज्यादा खोलता है, लेकिन ये वाहिद मैच्योर नौजवान लीडर हैं जो सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं, जो कि नफरतों की बात नहीं कर रहे हैं, जो ये नहीं कह रहे कि जी मैं लड़ाई करूंगा, जो ये नहीं कह रहे कि अपने मुखालफों को हम जेलों में डालेंगे, जो नहीं कहते कि हम अपने मुखालफों के साथ जो है वो इंतकामी कार्रवाई करेंगे। मतलब आप ये देखें कि ये मैच्योर, ये ट्रेनिंग है, ये है वो सियासी ट्रेनिंग जिसका नतीजा है कि आज वो रिकंसिलिएशन की बात करते हैं, जो कि आज वो सबको जोड़ने की बात करते हैं, सबको साथ मिलकर बैठ के बात करने की बात करते हैं। ये वो पार्टी है जिसने कहा कि सबको जोड़ के चलें, तमाम इदारे मिलकर चलें, सब पूरा मुल्क एक मजबूत कौम होकर चलें। मजीद डिवीजन ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, मजीद लड़ाई ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। ये हमारी लीडरशिप का विजन है। और आप देखें कि आज फिर भी जो भी नए इत्तेहाद बन रहे हैं, चाहे सिंध में भी बन रहे हो, हमने देखा कि GDA-MQM का इत्तेहाद बन रहा है। वो मेरे सामने बैठे हैं हमारे एक दोस्त जो माजी में बड़े एक्टिव रहे हैं सहाफत में, उनको पता है कि ये वो एक दूसरे के लिए क्या फरमाते थे जब जलसों में भी कि MQM के साथ इत्तेहाद पीपुल्स पार्टी ने किया तो बड़ा पता नहीं वो कयामत आ जाएगी। अब वो आज सारे वो मिल रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। पीपुल्स पार्टी को तो कभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि हमें कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड कभी जिंदगी में नहीं मिली पीपुल्स पार्टी को, और अभी भी हमें जो है उम्मीद नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। लेकिन इस तरह के इत्तेहाद हमेशा पीपुल्स पार्टी के खिलाफ लड़े हैं। क्या हुआ है, रिजल्ट क्या है? जीरो। तो अभी भी जो जमा हो रही है पार्टियां वो ये हो रहा है 0 + 0 + 0, तो नतीजा क्या आएगा? 0। तो जितने भी इत्तेहाद बन जाए, जितने भी लोग आपस में इकट्ठा हो जाए, हम वेलकम करते हैं। किसी के लिए बात नहीं करेंगे, किसी के लिए गलत पैगाम नहीं देंगे, कोई नफरत की बात नहीं करेंगे, कोई शर्मंगेजी की बात नहीं करेंगे, कोई गलत बात नहीं करेंगे। हम चाहते हैं सब इलेक्शन लड़े, सब पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट करें। इंशाअल्लाह ताला फतेह हक और सच की होगी। फतेह उन लोगों होगी जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए जान के नजराने दिए हैं, जिन्होंने इस मुल्क में 11-11 साल 15-15 साल कैदें काटी हैं। फतेह उन लोगों की होगी, उन लोगों की नहीं होंगी कि जो कभी हर मुश्किल वक्त में जो है वो सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, या वो लोग जो अभी 2 महीने भी जेल में नहीं गए, 3 महीने में भी जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है, पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है, हमारे जवानों के खिलाफ, हमारे बहादुर जवानों, हमारे शोधा के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। ना फतेह उनकी होगी, ना उनकी होगी जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान को खैराबाद कर दिया। फतेह होगी तो उन लोगों की कि जिन्होंने मुल्क में बैठकर जान के नजराने दिए, शहादतें नोश की और जेलें काटी, सजाएं काटी, लेकिन कभी इस मुल्क के खिलाफ कोई बात नहीं की, कभी अवाम के खिलाफ बात नहीं की, कभी अवाम को भाई से भाई को लड़ाने की कभी बात नहीं की। तो मैं मजीद गुजारिश करूंगा सईद गनी साहब से कि वो कराची के बारे में और बाकी इशूज पे बात करें। आखिरी बात कहूंगा कि इस वक्त मुल्क के जो मुआशी हालात हैं, जो चीज़ें हैं, उम्मीद की सिर्फ एक ही किरण है, वो है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, क्योंकि पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप इन सारे तजुर्बों को जानती है। मैंने जिस तरह कहा कि आज हम सीपैक पे आज केयर टेकर गवर्नमेंट भी सीपैक की मिसालें दे रही है, तो उन चीज़ों का खालिक मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, जिन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में जितने चक्कर चाइना के काटे उतने चक्कर शायद किसी और शहर की जिंदगी में नहीं काटे। उन्होंने एक चाइना के सूबे में वो अलग गए, एक सूबे को उन्होंने सीपैक के बारे में बताया है, एक सूबे को उन्होंने सारी चीजें की हैं। और आज भी इलेक्शन अनाउंस अल्हम्दुलिल्लाह पीपुल्स पार्टी ने उसके लिए आवाज उठाई और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बड़े वोकल रहे इलेक्शन के लिए। तो ये जैसे उन्होंने कहा कि इलेक्शन का चांस सबको मुबारक हो। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान के गली गली कूचे कूचे में
ठप्पे पे ठप्पा और तीर पे ठप्पा होगा इंशाल्लाह ताला। सही साहब, मैं बस बहुत मुख्तसरन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कराची के उन हलकों में रहने वाले शहरियों का जहाँ कल ज़िमनी इलेक्शन हुए। अच्छे काम किए जिसमें उन लोगों को मुफ्त सोलर एनर्जी लोगों को घरों में मिल रही है, तो आप उनको कैसे रोक सकते हो? आप क्यों रोकोगे उनको? नहीं रोकना चाहिए। आप सिर्फ इसलिए कह रहे हो कि नहीं जी इलेक्शन सर पे हैं तो शायद पीपुल्स पार्टी को और मजीद वोट मिल जाए, तो हम लोगों को जो मुफ्त 2 लाख घरों को अगर बिजली फराम कर रहे हैं तो वो रोक दी जाए। अगर 21 लाख घर बनाने हैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जो कि वादे किए और वो पैसे रखे, सब चीजें कंप्लीट हुई, लेकिन क्योंकि अब इलेक्शन नहीं हो रहे उन स्कीम्स को रोकना है, तो ये नहीं रोकने चाहिए। आप लोगों को इस तरीके से लोगों के साथ आप ये इंतकामी कार्रवाई नहीं कर सकते। ये आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं कर रहे हो, आप उन गरीब मिस्किन लोगों के का आप काम रोक रहे हो। अगर उनको आज इस महंगाई के दौर में किसी को फ्री में बिजली मिल रही है तो आप तो खुश होना चाहिए। आप पे बोझ कम होगा, आपकी एनर्जी में कुछ सेविंग होगी, आपकी लोड शेडिंग कम होगी, लोग मुफ्त में अपना गुजर कर सकेंगे, लोगों को एक फाइनेंशियल रिलीफ है। आइंदा के लिए भी प्रोग्राम मैं आपको गारंटी दे दूं, इस मुल्क में किसी पॉलिटिशियन के पास कोई प्रोग्राम नहीं है सिवाय मोहतरम आसिफ अली जरदारी एंड चेयरमैन बिलावल साहब। उनका ये विजन है, उनके ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स है कि वो इस मुल्क को मुआशी बहरानों से भी यही पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप निकालेगी। एक सेकंड देखिए, ये मैं थोड़ा सा ये जो डेवलपमेंट की बात है, ये आप तमाम इलेक्शंस आप लोगों ने कवर किए होंगे। आप उनका जो इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी आपने देखा होगा। कोड ऑफ कंडक्ट में ये लिखा होता है कि कोई नया मंसूबा शुरू नहीं होगा। नया मंसूबा ये लिखा होता है, और नया मंसूबा वो होता है जो कहीं डॉक्यूमेंट्स में ना हो, कहीं बजटेड ना हो, कहीं उसका ऐलान ना हुआ हो, कहीं उसका प्रोसेस ना हुआ हो, वो नया मंसूबा होता है, वो आप शुरू नहीं कर सकते इलेक्शन के दौरान। इस वक्त तो ना इलेक्शन का शेड्यूल आया है, और जब तक शेड्यूल नहीं आता इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी नाफिज नहीं होता। और जिन कामों की हम बात कर रहे हैं उनमें कोई एक भी नया मंसूबा नहीं है। तमाम के तमाम मंसूबे बजटेड हैं, तमाम के तमाम मंसूबे कुछ तो अपने जो उनका मुख्तलिफ मराइल होते हैं, प्रोसेस होते हैं अप्रूवल्स के, उनसे गुजर गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सारे रोक दिए। अब वो ये कहते हैं कि जी हमें हुकूमत लिख के भेजे तो हम इजाज़त दे देंगे। भाई हुकूमत आपको 1 भेजेगी, 2 भेजेगी, 3 भेजेगी, 4 भेजेगी। हम तो ये कहते हैं कि जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है उसके तहत जो मंसूबे आते हैं रुकने के लिए उनको रोक दें। बाकी अब जनरल ऑर्डर पास करें ना कि जो इसमें नहीं आते वो करें कम। तो ये एक कन्फ्यूजन है बहुत बड़ा। इलेक्शन कमीशन को जो 2, 4, 10 चीज़ें गई हैं उसकी इजाज़त दे दी, बाकी जो सैकड़ों हज़ारों मंसूबे वो रुके हुए हैं। इसका जो सबसे ख़तरनाक असर होगा वो ये होगा कि आपका जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, देखिए इलेक्शन की डेट उन्होंने अनाउंस की 8 फरवरी। 8 फरवरी को जब इलेक्शन होंगे उसके बाद नई हुकूमत को बनते बनते महीना 1.5 महीना और लग जाएगा। नई हुकूमत आएगी, वो मंसूबे फिर शुरू करेगी जो रोके होंगे। अगर ये मार्च में भी शुरू करते हैं तो जून तक कोई एक काम भी ये मुकम्मल नहीं कर सकेंगे, किसी की अदायगी नहीं होगी। तो ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 का, उसमें जो हमारा डेवलपमेंट फंड है वो मैं समझता हूँ कि शायद 90% जो है वो खर्च ही नहीं होगा। उसका नुकसान होता है बहुत ज़्यादा, आपकी इकोनॉमी के ऊपर उसका बर्डन पड़ता है, लोगों के रोज़गार के ऊपर उसका बर्डन पड़ता है। इस चीज़ को ये सोच ही नहीं रहे। ये एक ऐसा साल गुजरेगा पाकिस्तान की तारीख में, सूबा सिंध की तारीख में, कि जिसमें आपका डेवलपमेंट का जो बजट है वो खर्च ही नहीं होगा। तो ये बहुत सीरियस इशू है, इस पर इलेक्शन कमीशन को अभी बात करते एक मिनट भाई, ओ भाई लाचार क्या चीज़? ओ मेरे भाई हमने जब बजट का पास किया, हमने बजट, आपने बजट का, आपको पता है बजट का मतलब है? मेरे भाई जब हमने बजट पास किया है, नहीं मेरी बात सुने, देखिए आप सवाल करते हैं तो आप हकीकत का पता होना चाहिए। हमारी हुकूमत ने जब बजट पास किया उसके कुछ अरसे बाद हुकूमत हमारी ख़त्म हो गई है। हम अपने वक्त में, हम क्या 2022 में सोचते हैं कि हमने 24 में क्या काम कर रहे हैं? माफ़ कीजिएगा, आपको थोड़ा हक़ाइक़ का पता नहीं, आप देख लीजिए। एक मिनट देखिए जी, उनको पूरा हक है कि वो अपनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। पीपुल्स पार्टी ने मियां नवाज शरीफ साहब को वेलकम किया पाकिस्तान में, और अच्छी बात है कि हम तो चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, लेकिन डेफिनेटली फैसला अवाम ने करना है।
عوام دیکھے گی کہ اس ملک کو اونرشپ کس نے دی ہے, اس ملک کے لیے خون کس نے دیا ہے, اس ملک کے لیے جدوجہد کس نے کی ہے, اس ملک کے لیے شہادتیں کس نے دی ہیں, اس ملک کو ایٹمی طاقت. یہ اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ویژن نہ ہوتا کہ اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا جائے, تو اللہ نہ کرے ہر ایرا غیرہ ہمارے ملک پہ میلی آنکھ رکھ سکتا تھا. لیکن جو آج ہم اور آپ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی ہمارا بال بھی باقی نہیں کر سکتا, وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ویژن تھا. تو میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی عظیم کارنامے اگر پاکستان کے لیے, تاریخی فیصلے پاکستان کے لیے ہوئے ہیں, وہ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے ہی ملیں گے, اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس طرح نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں پاکستان میں کتنے فارن منسٹر رہے, واحد فارن منسٹر تھا محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب, جس نے باہر ملک میں بیٹھ کر بچر آف کشمیر, بچر آف گجرات کی بات کی, اور اس کے بعد بی جے پی نے محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سر کی قیمت ہیڈ منی رکھی. اور اتنی ہمت اور جرت اس نوجوان میں, اس عظیم لیڈر میں تھی کہ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ہیڈ منی رکھنے کے باوجود بھارت میں گئے اور وہاں بیٹھ کر پھر پاکستان کے موقف کو مضبوط ترین پیش کیا. یہ ہسٹوریکل باتیں ہیں. اس کے لیے ہمت, دل, گردہ سب چیزیں چاہیے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے پاس موجود ہے. یار میں ایم کیو کو جواب نہیں دینا چاہ رہا تھا, اب آپ نے بات کی. کل ہی میں دیکھ رہا تھا خالد مقبول صاحب کا ایک بیان کہ کراچی آج زیادہ بہتر ہے یا 15 سال پہلے بہتر تھا. یہ آپ نے پڑھا ہے بیان, دیکھا ان کا؟ ہاں, تو 15 سال پہلے تو مجھے کچھ اور یاد ہے کراچی میں کہ 15 سال پہلے کیا ہوتا تھا. تو الحمدللہ آج وہ 15 سال پرانی والا جو ہے کراچی نہیں ہے. آج لوگ اپنی مرضی سے اپنے گھر سے آج جا سکتے ہیں, آج لوگ اپنی مرضی سے اپنی دکانیں کھول سکتے ہیں, اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. آج لوگوں کو گن پوائنٹ پہ کوئی کسی قسم کا کوئی زبردستی فیصلہ منسلک نہیں کیا جاتا. آج یہ نہیں ہوتا کہ کسی کا موڈ خراب ہو جائے آج, یا کسی کو رات کو کوئی اوور ڈوز ہو جائے تو صبح کو بولے جی 3 دن کی ہڑتال, 4 دن کی ہڑتال. تو الحمدللہ کراچی اب ان ساری چیزوں سے بہتر ہے, محفوظ ہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں. ایک سیکنڈ دیکھیں, میں ایک بات آپ کو یاد کرا دوں, شاید آپ کو یاد آ جائے. ابھی کچھ عرصہ پہلے مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جب وہ بلدیہ فیکٹری کے دہشت گردوں کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے کہا, جو انہوں نے کہا وہ دوہرا رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کو فیکٹری میں زندہ جلانا ایم کیو ایم کا سگنیچر نہیں ہے. سگنیچر سمجھتے ہیں, شناخت نہیں ہے. انہوں نے کہا ہاں ایم کیو ایم کا سگنیچر کیا تھا, بوری بند, بتہ خوری. یہ انہوں نے مانا کہ ایم کیو ایم کی شناخت یہ تھی کہ شہر میں کوئی بوری میں قتل ہو جائے تو لوگ کہتے تھے ایم کیو ایم نے مارا ہوگا, تو کہتے ہیں ہاں ہماری یہ سگنیچر تھا ہمارا. یہ بتہ خوری انہوں نے کہا ہمارا یہ سگنیچر تھا. تو جس جماعت کے لیڈرز اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہوں کہ ہماری شناخت یہ تھی کہ جی بوری بند لاشیں اور بتہ خوری, اب اگر ایم کیو ایم کی وہ جو شناخت تھی وہ حرکتیں یہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ مجبوراً بائیکاٹ کرتے ہیں. ایم کیو ایم تو ہم نے تو کوشش کی تھی کہ بلدیاتی الیکشن میں حصہ لے, لیکن میں آپ کو یاد کراتا ہوں, چلیں اس میں انہوں نے حصہ نہیں لیا, لیکن اس سے پہلے کچھ اس شہر میں ضمنی الیکشنز ہوئے تھے جس میں ایم کیو ایم نے حصہ لیا تھا. اور ان الیکشنز میں ایم کیو ایم کہاں آ کر کھڑی ہوئی ہے وہ ذرا آپ دیکھ لیجئے. ہماری یہ دل سے خواہش ہے, میں حلفاً آپ کو کہہ رہا ہوں ہماری خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ ایم کیو ایم اگلا الیکشن لڑے اور بھاگے نہ, تاکہ ان کو اپنی حیثیت کا پتہ چلے. یہ جس کو اپنی سگنیچر بتا رہے ہیں نا, اسی سگنیچر کی بنا سے, اسی شناخت کی بنا پر اس شہر کے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اور ان کو مسترد کریں. اچھا یہ بتائیں لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ آپ کی قیادت سے کیا گیا تھا, اب الیکشن کا اعلان بھی ہو چکا ہے, تو اس کا بھی کوئی آسرا کہیں سے کوئی امید, کس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے آپ کو؟ دیکھیں جی, بہتر ہوتا کہ الیکشن کمیشن خود یہ اعلان کر دیتی, کورٹس کو انٹروین نہیں کرنا پڑتا. لیکن چلیں دیر آئے درست آئے, ہم اس فیصلے کو ویلکم کہتے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی. اب شیڈول اناؤنس ہونا چاہیے. جب شیڈول اناؤنس ہوگا تو ظاہر ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کیمپین کرے گی,
اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے یہ واحد پارٹی تھی پاکستان کی جس نے بڑا اسٹرانگ سٹانس رکھا تھا اور بڑا کلیئر سٹانس رکھا تھا کہ جی الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے, کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رکھ کے ہونے چاہیے. اور کچھ پارٹیاں جو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بڑی پارٹیاں کہتی ہیں, وہ الیکشن سے آپ کو ان کی باڈی لینگویج سے, ان کے بیانات سے لگتا رہے گا کہ وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہیں. تو پیپلز پارٹی چاہتی ہے الیکشن ہو, اور لیونگ پلینگ فیلڈ پیپلز پارٹی, جیسے چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہمیں کبھی بھی پہلے نہیں ملی, تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مشکل حالات میں ہی الیکشن دیکھی ہے, لیکن الحمدللہ میں نہیں سمجھتا کہ اس بار مشکل حالات ہوں گے. پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں اچھے ماحول میں الیکشن کو, جس میں سب کے لیے ایک جیسے رولز ہوں گے. لیونگ پلینگ فیلڈ کا ادر ورڈ میں اگر کہوں, ایکسپلین کروں کہ ہر ایک کے لیے وہی لیوریجز, ہر ایک کے لیے ایک ہی رول, گیم آف رول جو ہے سب کے لیے ایک ہوں گے. تو یہ یقینی طور پر پیپلز پارٹی ہر جگہ سے سویپ کرے گی. میں پھر سے بول رہا ہوں, جو بڑے میں بڑی وجہ جو ہے وہ سویپ کرنے کی تاریخی قربانیاں